علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ محترم ناظرین کرام، پارہ نمبر 6 کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں تقریباً 12 یا 13 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ محترم حضرات، چھٹے پارے کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، کہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے لیے آسمان سے کتاب نازل کر کے دکھاؤ۔ محترم حضرات، یہ ان کا مطالبہ سدھرنے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں تھا، بہرحال ضد کے طور پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح سے انہوں نے سوالات کی، اور اس سے پہلے بھی ایسے قسم کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام آئے ان میں سے بعض لوگوں نے انبیاء کرام کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے سوالات کرتے رہے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو، جس اللہ کی تم بات کر رہے ہو اگر وہ سچا ہے تو تم پہاڑ کے بیچوں بیچ سے ایک حاملہ اونٹنی لا کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑوں کو بیچوں بیچ سے ایک حاملہ اونٹنی آئی اور آ کر اس نے بچہ دے دیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے اس طرح کا سوال کیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا یا سولی پر لٹکا دیا، پھانسی پر چڑھا دیا، یہ ان کی بات بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ سیرت کی کتاب میں ابن کثیر علیہ الرحمٰن نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ دمشق کے بادشاہ کو یہودیوں نے ایک خط کے ذریعے سے یہ لکھا کہ بیت المقدس میں ایک شخص آیا ہوا ہے جو خاندانوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو بگاڑ رہا ہے، خراب کر رہا ہے، اس لیے آپ اس کے خلاف کوئی قانون، اس کے خلاف کوئی کارروائی کیجیے۔ تو اس بادشاہ نے بیت المقدس کا جو حاکم تھا اسے لیٹر لکھ کر کہا کہ وہ جو شخص ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اس کو پھانسی پر لٹکا کر اسے کانٹوں کا تاج پہنایا جائے اور پہنا کر میرے پاس لایا جائے۔ تو یہ لوگ یہاں سے تقریباً ایک روایت کے مطابق 12، ایک روایت کے مطابق 13، ایک روایت کے مطابق 17 لوگ مل کر وہاں گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ کون ہے جو میرے شکل کو اختیار کرنا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ایک نوجوان آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں کم تھا، اس نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ کہا، 3 مرتبہ ایسے ہی کہا، وہی نوجوان نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی جگہ پر سلا دیا، اپنی جگہ پر ٹھہرایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اونگ طاری ہو گئی، اور اسی اونگ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہ قتل کیا ہے، نہ سولی پر لٹکایا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا جو نوجوان وہاں موجود تھا اس کو انہوں نے قتل کیا ہے، پھانسی پر لٹکایا ہے، اسی کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہ مارا نہ پھانسی پر لٹکایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام میں حد سے آگے بڑھ جانا،
یہودیوں نے عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو درجہ ہے اس کو عطا کرو۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان تمام انبیاء کرام نے اپنی امت سے یہی کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو اس انسان کے مقام کو خدا تک پہنچانا یہ درست نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دیتے ہوئے اپنے اشعار کے اندر کہتے ہیں کہ جو عرش پر مستوی تا خدا ہو کر دنیا میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ ہو کر، اس طریقے سے غلط شرکیہ اشعار کہہ کر لوگوں کو بہکانے کی، بھڑکانے کی، اور نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ تک یا اللہ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہاں اہل کتاب ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ ایسے عقائد اپنی زندگی میں پیدا کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے دوسروں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے دین کے اندر حد سے آگے بڑھتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر چند حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مردار جو چیز مری ہوئی ہو وہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے والی مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی دوسرا ٹڈا، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والدم، خون بھی حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے اندر ہی فرمایا کہ دو خون جو ہے حلال ہیں، دو خون کھا سکتے ہیں، ایک الکبد والتحال، کلیجہ اور تلی، یہ دونوں خون حلال ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ تو اس کے علاوہ جو بھی خون ہے وہ خون جو ہے حرام ہے، اس کا استعمال کرنا یا اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ درگاہ کے لیے یا کسی اور مزار پر جا کر اپنے جانوروں کو کسی ولی کے، کسی پیر کے نام پر نظر مان کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ایسا کرنا غلط ہے اور اس کا گوشت بھی کھانا جو ہے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے نام پر ہی کاٹتے ہیں، لیکن اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے جو ہے ذبح کیا گیا ہو یا وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے حلال کیا گیا ہو وہ جائز نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا جانور جو گلا گھوٹ کر مرنے والا ہو یا کوئی کسی نے اس کا گلا دبا کر اسے مار دیا ہو یا اسی طریقے سے رسی کا پھندا لگ جائے اور اس کے وجہ سے وہ جانور مر جائے، کسی درخت کے شاخوں میں پھنس جائے اور اس میں وہ اس کی موت واقع ہو جائے یا چوٹ لگنے سے مر جائے، پہاڑ پر یا کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، کنویں میں یا نالے میں گر کر مر جائے، سینگدار جانور لڑ کر یا سینگ کے لگنے سے مر جائے، یہ سارے کے سارے جانور حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کا گوشت حرام ہے، ان جانوروں کو کھانا بھی حرام ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے اسی آیت میں فرمایا وہ جانور
جسے کسی درندے نے پھاڑا ہوا ہو اور اسی کی وجہ سے وہ مر گیا اور اسے بسم اللہ کہہ کر یا اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی جانور حرام ہے، اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی جانور حرام ہے، اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے دور جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے، کیا میں وہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں کوئی میلہ لگا کرتا تھا یا وہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں۔ تو اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت اور پرمیشن دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت بھی جائز نہیں ہے، کھا نہیں سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے جب میں نکلا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جیسا میرا گھوڑا پہنچا تو وہ پھنس گیا، گر گیا اور میں بھی گر گیا۔ تو اس وقت میں نے تیر نکالی، فال نکالا، تو فال کے اندر مجھے یہی پتہ لگا کہ میرا سفر کرنا درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا فال نکالنا درست نہیں ہے، اور اس موقع پر حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر لگے ہوئے تھے اور وہ تیر لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مٹاؤ، اور اس کے بعد میں کہا اللہ کی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام تیروں کے ذریعے سے فال نہیں نکالتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر نہ کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز گھٹائی جا سکتی ہے، نہ اس میں کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دین کے نام پر کوئی چیز ہم اضافہ کر نہیں سکتے، زیادہ نہیں کر سکتے، ڈال نہیں سکتے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ دین کے نام پر فاتحہ خوانی کو لاتے ہیں اور عید میلاد کے نام پر بہت سارے خرافات، بہت سارے غلط چیزیں لاتے ہیں، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہم کو نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اس آیت میں ہم تمام مسلمانوں کو غور و فکر کر کے دنیا کی زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکاری جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شکاری جانور اگر بسم اللہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا ہو، اور اس کے اندر کتا بھی شامل ہے کہ کتا جو شکار کے لیے خاص ہوتا ہے، اور اس کتے کو بسم اللہ کہہ کے شکار کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور وہ کتا آ کر جو ہے شکار دے دیتا ہے تو اس کو جو ہے ذبح کریں گے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اور یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شکار کا علم سکھانے کے بعد وہ کتا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھونے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور اس میں سے 1 مرتبہ شروعات میں یا آخر میں مٹی سے دھونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور آج کے ماحول کے حساب سے صابن سے 1 مرتبہ شروع میں یا جو ہے آخر میں جو ہے 1 مرتبہ جو ہے صابن سے دھونا پڑے گا۔ تو اسی کتے کو اگر شکار کا علم سکھایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتے کا
शिकार किया हुआ जानवर हमारे लिए हलाल होगा। इससे हमें ये बात मालूम होती है कि इल्म सीखने की कितनी बड़ी फजीलत है और कितनी बड़ी अहमियत है। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। इस आयत के अंदर वज़ू का तरीक़ा बयान किया गया, तयम्मुम का तरीक़ा बयान किया गया। और ये आयतें उस वक्त नाजिल हुई, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार किसी जंग में मदीने के करीब पहुँचे हुए थे, हार खो गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से गुस्से में आकर कहा, नमाज का वक्त हुआ चला जा रहा था, पानी सहाबाए किराम को नहीं मिल रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आ गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु को चूंटी ली, दबाया ज़ोर से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, अल्लाह के नबी मेरे पास सोए हुए थे, मैंने दर्द को बर्दाश्त किया। उसके बाद में अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल फरमाई। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने वतलु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक़, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा नकल, उनके बेटों का क़िस्सा नकल किया, हाबिल और काबिल का। आपने बारहा इस क़िस्से को सुना होगा। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर कोई बंदा किसी बंदे को नाहक कत्ल करता है तो अल्लाह ने फरमाया, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, गोया कि उसने सारे लोगों का कत्ल किया। और कोई बंदा किसी को बचाता है तो उसने सारे लोगों को बचाया। इस आयत की रोशनी में हमें बात मालूम होती है कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता है। हमारे माशरे में बाज़ लोग एक प्रोपेगेंडा ये बात फैलाना चाह रहे हैं या फैला रहे हैं मीडिया के ज़रिए से कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है। इस आयत की रोशनी में हमें बात मालूम होती है, जो लोग भी इस्लाम को कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं, इस्लाम तो हमें ये तालीम देता है कि अगर कोई बंदा नाहक किसी एक इंसान को कत्ल करता है, गोया कि उसने सारे लोगों का कत्ल किया। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ तक भी तालीम दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम एक जगह मौजूद थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक परिंदा आप सल्लम के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप सल्लम ने कहा कि लोगों, परिंदा मेरे पास शिकायत कर रहा है, क्या किसी ने इसका अंडा उठाया है? सहाबा में से किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने उठाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाह परिंदों का इतना ज़्यादा ख्याल रखने वाले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का इतना ज़्यादा ख्याल रखने वाले, क्या वो नबी नाउज़ुबिल्लाह कभी दहशतगर्दी की, आतंकवादी की तालीम दे सकते हैं? बहरहाल खुलासा ये है कि इस आयत की रोशनी में हमें बात मालूम होती है कि इस्लाम कभी भी आतंकवाद की या दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता है। और इस्लाम या मुसलमान का नाम लेकर जो भी इस तरह की हरकतें अगर करते हैं तो वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान और सही हदीस के मुताबिक दुनिया की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।